انتہائی واجب الاحترام شعبہ فکر اسلامی اور سوسائٹی آف اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر کے طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو میں شعبہ اسلامیات کا اور سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ ایک بڑا کرنٹ ایشو اور موضوع جو ہمیشہ ہی زیر بحث رہتا ہے، اس پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے وقت اور موقع عنایت فرمایا۔ یہ جو موضوع ہے اس کے 3 پہلوؤں پر میں مختصر بات عرض کروں گا کہ صحابہ کرام کا جو اسلام کے اندر ایک اسٹیٹس اور مقام ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، پھر اہل بیت جو ان کی حیثیت اور مقام ہے دین کے اندر اور فہم دین کے اندر، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایک نظر اس پر بھی ڈالیں گے، اور پھر بالخصوص صحابہ کرام کا اور اس میں سے بھی بالخصوص خلفائے راشدین کا جو اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، باہمی الفت اور محبت ہے، اس پر بھی ایک نظر ہم ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو پہلا نقطہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ 3 باتیں عرض کرنی ہیں، تو وہ صحابہ کرام کہ جو میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے چیزیں اتفاق ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز طے شدہ ہے، اسی کے قانون اور اصول کے مطابق سارے واقعات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، تو کوئی چیز اچانک نہیں ہے، حادثاتی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ خود بخود نکلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ بھی اتفاقاً ایسا نہیں ہو گیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے ناطے یہ منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ پوری آیت جو ہے اس کو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور ساتھی یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، رحم دل ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ صحابہ بالکل اقبال کے اس شعر کا صحیح معنوں میں مصداق ہے کہ جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا، جو اس قرآن مجید کے براہ راست مخاطب ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کے ان چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ چنے ہوئے لوگ ہیں، تم ان میں سے جن کو بھی اپنے لیے مشعل راہ بناؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام کے ذوق مختلف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مختلف کام لیے۔ اگر کسی کا ذوق علمی اور فکری حوالے سے ہے تو امت پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ آپ اپنے اساتذہ سے اس کی تفصیلات جمع کر سکتے ہیں کہ کتنے صحابہ ایسے ہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں اکیلے ان سے مروی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ 2210 روایات جن سے دین ہم سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر جو خواتین کے مسائل ہیں، جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں، اگر ان روایات کو نکال دیں جو سیدہ عائشہ سے مروی ہیں تو دین کے ایک بڑے حصے سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو سعید خدری، گنتے چلے جائیں، کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا جو ذوق ہے وہ خاص طور پر علمی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہی کام لیا۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جب وہ میدان کارزار کے اندر اترتے ہیں تو ان کی جو مجاہدانہ تگ و تاز ہے اس سے کس طرح اسلام کو فائدہ ہوا۔ آپ عمر بن عاص کے کارناموں کو پڑھیے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو پڑھیے، آپ اس کے علاوہ خالد بن ولید جیسے صحابی، ان کے حالات کو پڑھیے کہ علمی خدمات کے حوالے سے ہو سکتا ہے ان کا دائرہ بالکل محدود ہو، لیکن میدان کارزار کے اندر وہ اترتے ہیں تو کس طرح دشمن کو شکست پر شکست دیتے ہیں۔ آپ ایسے صحابہ جنہوں نے میدان جنگ کے اندر اسلام کی خدمات انجام دی، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص ذوق صحابہ کی جماعت میں سے بعض لوگوں کا ایسا ہے کہ میدان جنگ کے اندر جب وہ اترتے ہیں تو دشمن کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ ایسے صحابہ، منتخب صحابہ کہ جب وہ دین کے مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں تو کس طرح گتھیاں سلجھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے صحابہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے کہ امت کے لیے وہ مثال بن گئے۔ تو اس پس منظر میں جب آپ اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو، فرمان کو سنیں گے کہ حضور فرما رہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے رشد و ہدایت کا سورج تمہارے سامنے طلوع ہوتا چلا جائے گا، چمکنے لگے گا۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے وعدے فرما رہا ہے۔ بیت رضوان کو پڑھیے پورے واقعے کو کہ 1400 سے زیادہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کی بیعت آپ کے ہاتھ پر ید اللہ فوق ایدی، کہ وہ ان کا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ اور سبب بن گیا ہے۔ تو یہ آپ، میں چونکہ مختصر اشاروں کے ناموں میں بات کروں گا، آپ سارے اسلامیات کے طالب علم ہیں، تو آپ اس پہلو سے جب صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان سے دین کی حفاظت کا اور دین کی تعبیر اور تشریح کا کس طرح کام لیا ہے کہ عملی طور پر فزیکلی انہوں نے دین کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا، کس طرح دین کو محفوظ کیا۔ اس کے ساتھ آپ جب ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے، صحابہ کرام اس کے مخاطب ٹھہرے، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا، دین ہم تک پہنچا۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں، یہ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے اور اسی طرح یہ بخاری اور مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور بعض روایات میں آیا کہ میری سنت، اور بعض روایات میں آیا کہ میری عطرت اور میرا خاندان، کہ دین کو اگر تم لینا چاہتے ہو تو کہاں سے لوگے، کہاں سے سیکھو گے؟ تو وہ صحابہ کرام کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ذریعے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سورۃ الاحزاب کو بالخصوص اس تناظر میں ضرور پڑھیں کہ کس طرح اہل بیت، خاندان نبوت، وہ کس طرح ہمارے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنا ہے۔ ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسبی اور نسبی جن لوگوں کا بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم اور اس کے افراد، کس طرح یہ بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان لوگوں سے تم نے دین کو لینا ہے، سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت، یہ دو طبقات وہ ہیں جو دین کو لینے کے حوالے سے، دین کے فہم کے حوالے سے ہمارے لیے ایک بنیادی سورس کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام سے سمجھیے، دین کو لینا چاہتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کو لینے کی کوشش کیجئے، وہاں سے سیکھیے۔ اس میں
میں یہ اگرچہ موضوع کے اندر یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص محرم الحرام میں ہی اس طرح کے موضوعات پر ہم گفتگو کیوں کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہمیں زیادہ یاد آتا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی بات کی جائے، اہل بیت کی شان اور مرتبے کو نمایاں کیا جائے، تو اس کا پس منظر مجھ سے زیادہ آپ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ کس طرح عالم اسلام بدقسمتی کے ساتھ اہل بیت اور اہل سنت، یعنی ایسے جو ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمارے مذہبی رویوں کے ساتھ، سماجی رویوں کے ساتھ، تو ایسے ہے کہ جیسے صحابہ یہ ایک الگ گروہ ہے اور اہل بیت ایک الگ گروہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ ہی محض وابستہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو محض اہل بیت کے ساتھ ہی وابستہ کرتے ہیں۔ جبکہ جب آپ اس موضوع کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان میں سے کسی ایک طبقے کو بھی نظر انداز کر دینا، ان کی اہمیت کو کم کرنا، یہ اصل میں دین کو نظر انداز کرنے والی بات ہے۔ نہ تو آپ صحابہ کے بغیر اصل دین کو پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت کی دینی خدمات اور ان کی عظمت اور شان کا اعتراف کیے بغیر آپ اس دین کو جو آخری دین ہے، آخری پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اس دین کو آپ محفوظ شکل میں آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس موضوع کا تقاضا یہ ہے، جو یہ آج محرم الحرام کی مناسبت سے منتخب کیا گیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پہلو سے بھی اپنا مطالعہ بڑھائیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ کوئی الگ پارٹیاں نہیں تھیں، یہ کوئی الگ گروہ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے براہ راست ہمیں دین لینے کا، سمجھنے کا، اخذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہماری تربیت کی گئی ہے کہ تم نے صحابہ کرام سے دین کو سیکھنا ہے، تم نے اہل بیت سے دین کو سیکھنا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ماحول ایسا بنا دیا گیا، تو اس پہلو سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ تقسیم ہے، اس تقسیم کا نتیجہ اس امت کے لیے کیا نکلا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو عالمی سطح پر اس وقت اہل تشیع کی جو حمایت ہے وہ رشیا، یہ رشین بلاک کر رہا ہے، اور سلفی اور اہل سنت کی جو حمایت ہے وہ امریکہ اور وہ بلاک کر رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات نہیں نظر آ رہی کہ یہ عالمی سطح پر عالم اسلام کو دو گروہوں کے اندر تقسیم کر کے کس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری اسی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ یہ ابھی جتنی اسرائیل نے جو زیادتی اس وقت غزہ کے اندر کر رہا ہے اور جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس میں عالم اسلام کا جو رویہ تھا اس میں یہ تقسیم نمایاں طور پر آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ تقسیم، یہ اصل میں اسی تقسیم کو ہوا دینا، یہی عالمی سطح پر مطلوب اور مقصود ہے غیر مسلم قوتوں کے لیے۔ اور عالم اسلام میں جو لوگ ان موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور امت کے اندر تقسیم پیدا کرتے ہیں، اہل سنت کو محض صحابہ کے ساتھ جوڑ کر اور اہل بیت کا دشمن قرار دے کے، اور اہل تشیع کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ کر صحابہ سے الگ کر کے، یہ اصل میں اگر اس امت میں یہ لوگ ہیں تو یہ امت کے یہی غدار لوگ ہیں جو امت کے درمیان تقسیم پیدا کرنے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ لوگ جس طرح کے ڈاکٹر ضیاء صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ بھی انسان ہی تھے، ان کے بھی اسی طرح کے جذبات تھے جس طرح میرے اور آپ کے ہو سکتے ہیں، ان کو بھی وہی مفادات درپیش تھے جو مجھے اور آپ کو ہو سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کسی جگہ پر ان کی رائے سے کسی دوسرے طبقے کو اختلاف پیدا ہوا ہو، لیکن اس اختلاف کے باوجود صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا آپس میں کس طرح کا تعلق تھا، کس طرح کا رشتہ تھا
کہ آپ اہل تشیع کی کتابوں کو پڑھ لیں اور اہل سنت کی کتابوں کو پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی کہ خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان نبوت کے ساتھ ان کا تعلق کس نوعیت کا اور کس طرح کا تھا کہ روایات میں آتا ہے، اور یہ جو میں جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ تاریخ یعقوبی میں پڑھ سکتے ہیں، یہ شیعہ مصنف ان کی کتاب ہے، تاریخ ابن عساکر میں پڑھ سکتے ہیں، تاریخ مسعودی میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ اسی طرح جو اہل تشیع کی اخبار الطوال، کشف الغمہ اور دیگر بہت ساری کتابیں اور اہل سنت کی کتابیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کیا تو حضور انکار فرماتے رہے، تو حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپس میں بات کی کہ حضور سبھی کو انکار کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ رشتہ اللہ کے پیغمبر نے علی کے لیے روک رکھا ہے، تو کیوں نہ ہم ہی جناب علی سے گزارش کریں۔ چنانچہ یہ خود گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر سیدہ فاطمہ کا رشتہ قبول نہیں فرما رہے کسی کے لیے بھی، تو آپ کیوں نہیں مانگتے اپنے لیے؟ تو وہ شرما گئے کہ میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو فقیر آدمی ہوں، ہجرت کے بعد گھر بھی نہیں بنایا، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، جنگی سامان ہے، مزدوری کرتے ہیں، مسجد میں سو جاتے ہیں، کبھی کسی باغ میں سو گئے، تو میرا تو کوئی گھر بار بھی نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں، تو میں کیسے رشتہ طلب کروں؟ تو یہ حضرات شیخین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، حضور نے وہ رشتہ منظور فرمایا، پرپوزل یہ لے کر گئے، اور پھر نکاح کے گواہ بھی جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ولیمے کے اور شادی کے انتظامات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت علی کی جو عزت نفس ہے وہ پامال نہ ہو، ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو زرہ ہے، جو جنگی سامان ہے، یہ میرے پاس فروخت کر دیں، 400 درہم میں خریدتے ہیں، اسی میں سے حق مہر ادا کیا جاتا ہے، پھر اسی میں سے ولیمے کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور جو تھوڑا بہت سامان بازار سے خرید کر لانا ہے اس کو اٹھا کون رہا ہے بازار سے؟ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق اپنے کندھوں پر، اپنے سر پر سیدہ کا جہیز کا تھوڑا بہت جو بھی سامان تھا وہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں، اس کی قیمت کون چکا رہا ہے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس رشتے کی پرپوزل، اس کے انتظامات نکاح اور رخصتی کے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو دلہن کے طور پر تیار کیا، یہ ذرا غور کریں کہ سیدہ عائشہ، اور باقی سارے انتظامات خلفائے راشدین۔ تو اس سے آپ ان کے آپس کے تعلق کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے آپس کا تعلق اور کس درجے آپس کی محبت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بس اسی دور تک رہی ہے، آپ اس کے بعد کی پوری تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ، لیکن میں خاص طور پر خلفائے راشدین کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے خلفائے راشدین کو ایک متحارب گروہ کے نمائندہ کے طور پر بعض ایسے لوگ پیش کرتے ہیں اہل بیت کے بالمقابل کہ جو اصل میں امت میں اتحاد کے دشمن ہیں، اور میں تو ان کو غدار ملت کہتا ہوں، کہ جو یہ باہمی معاملات کو اختلافات بلکہ دشمنیوں کے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، دو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے باہر جانے کا فیصلہ کیا اپنے دور خلافت کے اندر، ایک جب بیت المقدس فتح ہوا اور دوسرا جنگ نہامت کے موقع پر، اور دونوں مواقع پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب السلطنت کے طور پر جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ میں مدینہ سے باہر جاؤں گا تو خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ علی ادا کریں گے۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات میں کر رہا ہوں. اور جتنے بھی معاملات ہوتے تھے ریاست کے تمام معاملات مدینہ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے تینوں ادوار کے اندر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھ لیں، عمر فاروق کا دور دیکھ لیں، عثمان غنی کا دور دیکھ لیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تینوں کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے چیف جسٹس ہیں. وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. اور حضرت علی کا تو یہ کے بارے میں حضرت عمر کا یہ قول تو بڑا مشہور ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کتنے فیصلے غلط کر دیتا، عمر تو ہلاک ہو جاتا. سب سے زیادہ جو حضرت عمر کا بلکہ تینوں خلفاء کا ریاستی امور کی انجام دہی کے اندر جو سب سے زیادہ اعتماد تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور یہ حضرت عمر کا فرمان ہے کہ اقزان علی و اکرہنا ابی، کہ ہم میں سب سے بڑھ کر جو عقل اور دانش کے اعتبار سے، قوت فیصلہ کے اعتبار سے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کے اعتبار سے ہیں وہ تو علی المرتضیٰ ہیں. اور ہم میں سے سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب. اور فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوں تو عمر تو ہلاک ہی ہو جائے. اس سے بڑا خراج تحسین حضرت عمر کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور کیا ہوگا. اور پھر دیکھیے کہ جتنے فیصلے ہیں وہ حضرت علی کر رہے ہیں، اور جو خاندان نبوت کے فیصلے میں ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتے ہیں. یعنی ان کے فیصلے حضرت عمر کر رہے ہیں اور ریاست کے فیصلے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس تعلق کو ذرا دیکھیں. اور یہ تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر چکے ہیں. اس کے بعد خاندان نبوت اور خلفائے راشدین کا جو باہمی تعلق ہے وہ کس لیول پر ہے، کس درجے پر ہے کہ ان کی رائے کسی بھی جگہ پر نظر انداز نہیں ہو رہی. ان کی بات سب سے برتر ہے. ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں اور لوگ انتظار میں ہیں کہ کب وہ اٹھیں اور کب ان سے گفتگو کی جائے. جناب عبداللہ ابن عمر اپنے والد محترم اور وقت کے خلیفہ حضرت عمر کے دروازے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ آرام کر رہے ہیں. وہاں سے واپس جانے لگے. دوپہر شدید گرمی ہے. تو حضرت امام حسین بھی اتنی دیر میں تشریف لائے. پتہ چلا کہ حضرت عمر آرام کر رہے ہیں اور حضرت عمر کو اجازت نہیں ملی تو وہ بھی واپس چلے گئے. جب حضرت عمر بیدار ہوئے اور پتہ چلا کہ جو لوگ ملنے کے لیے آئے تھے اس میں حضرت حسین بھی تھے، حسین بن علی بھی تھے، تو فرمایا کہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں گیا. اور پھر ان کے پیچھے گئے اور جا کے کہا کہ آپ نے مجھے بیدار کیوں نہ کیا آپ جب تشریف لائے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے مناسب نہیں سمجھا، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کو بھی اجازت نہیں ملی، عبداللہ کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ابن عمر کے اجازت میں آپ ابن عمر کے مماثل نہیں ہیں. آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لائیں تو آپ مجھے بیدار کر سکتے ہیں. آپ کی برکت سے، اہل بیت کی برکت سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور سب کچھ ہمیں اہل بیت کی برکت سے عطا فرمایا. یعنی اتنی محبت ہے، اس درجے محبت ہے کہ جب وظائف کی تقسیم ہو رہی تھی کہ حالات بہتر ہو گئے، بیت المال کے اندر بہت سارے خزانے آ گئے ہیں، عالم اسلام پوری طرح اب اس پوزیشن میں ہے کہ لوگوں کے وظائف مقرر کیے جائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں، خزانہ بھرنے لگا ہے. تو طے ہوا کہ بدری صحابہ کے لیے 5000 سالانہ درم جو ہے یہ وظیفہ ہوگا. بدری صحابہ کا وظیفہ سب سے بڑھ کر. لیکن حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے لیے، جس میں حضرت عباس بھی ہیں جو بدر میں شامل نہیں تھے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی ہیں جس میں امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، ان سب کے لیے جو کہ بدر میں شریک نہیں تھے لیکن اہل بدر کے برابر
5000 سالانہ وظائف ان کے لیے مقرر کیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہو، کیا وہ ان کو اس درجے کا پروٹوکول دے گا کہ جو سب سے بڑھ کر ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے آپس کے تعلقات کو ذرا دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ میرا آپ کے ساتھ ایمان کا رشتہ تو ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا حسبی نسبی تعلق بھی قائم ہو جائے۔ آپ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ فرما دیں۔ یہ ام کلثوم کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت علی نے عذر کیا کہ بچی کی عمر کم ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح سے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ میرے پیش نظر نہیں ہیں، میں تو اس نکاح سے فقط یہ چاہتا ہوں کہ میرا اہل بیت کے ساتھ حسبی نسبی تعلق قائم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ سن رکھا تھا کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناتے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ایمان کا رشتہ قائم رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حسب اور نسب کے ساتھ جو جڑ گیا اس کا رشتہ قائم رہے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلق اور رشتے کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کہ ایمان کا رشتہ بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ اس طرح کا بھی رشتہ قائم ہو جائے تاکہ قیامت کے دن میرا جو شمار ہے وہ اہل بیت میں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہو۔ تو میرے بچوں اور بچیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا تعلق آپس میں کس طرح کا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، کہ آپ واقعات کو پڑھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو دروازے پر جو پہرا دینے والے تھے وہ امام حسن اور امام حسین تھے کہ کہیں بلوائی حملہ کر کے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، اور جب پتہ چلا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو، امام حسن اور حسین کو باقاعدہ زد و کوب کیا کہ تمہاری موجودگی میں یہ حادثہ کیوں کر ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اصل میں اس طرف سے وہ لوگ داخل نہیں ہوئے، وہ تو پچھواڑے سے داخل ہوئے ہیں اور ہم اس طرف تھے جس وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ تو یعنی وہ تو اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ جس طرح کا تعلق اور محبت رکھتے تھے، اور جس طرح خلفائے راشدین اہل بیت کے ساتھ تعلق اور محبت رکھتے تھے، وہ تو مثالی نوعیت کا تھا۔ چھوٹی موٹی رنجشیں اور اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے جس طرح کے ہمارے آپس میں ہو جاتے ہیں، لیکن سچ اور حق یہ ہے کہ یہ تعلق اور یہ رشتہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ جس کو آج لوگوں نے بنیاد بنا کے فرقے کھڑے کر دیے۔ حد یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے بہت سارے نکاح کیے اور آپ کی کوئی 27 اولادیں ہوئی۔ ان 27 اولادوں کے آپ صرف نام پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب ادھر بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی، آپ میں سے تو کوئی نہیں ہوگا کوئی ارد گرد ہی سنا ہوا ہو کہ کسی کا نام یزید ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ یہ عام ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یزید وہ کربلا والا جس نے اہل بیت پر ظلم کیا، حالانکہ یزید نام غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نام اہل بیت پر ظلم کے ساتھ متعارف ہو گیا ہے تو لوگ اپنا اور اپنی اولاد کا نام ہی نہیں رکھتے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی نام اس طرح کسی دشمن کا ہو، مخالف کا ہو، یا کسی سبب سے اس سے نفرت پیدا ہو جائے، اس نام کو کوئی اختیار نہیں کرتا، تو آپ حضرت علی کی اولاد کے نام ذرا پڑھیں،
جو غیر فاطمی اولاد ہیں ان میں سے پہلا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھا، محمد بن حنفیہ جو مشہور ہے۔ دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس کا نام ابو بکر رکھا، تیسرے کا نام عمر رکھا، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، اور چوتھا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اس کا نام آپ نے عثمان رکھا، عثمان بن علی، اور پانچواں بیٹا اس کا نام آپ نے عباس رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے چچا کو سب سے آخر میں کر دیا، مؤخر کر دیا، تو اور باقی لوگوں کو آپ نے مقدم کر دیا۔ تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کو مؤخر نہیں کیا، بلکہ میرے چچا کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پیچھے کھڑا کیا۔ حضرت عباس آپ کو پتہ ہے کہ 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ یہ آپ ذرا دیکھیے کہ اپنے صاحبزادوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان اس نام پر رکھ رہے ہیں۔ اچھا پھر یہاں تک نہیں ہے، حضرت امام حسن کی اولاد ہوئی تو ان کے نام بھی اسی طرح، پہلے بیٹے کا نام حسن المثنی رکھا، دوسرے کا نام ابو بکر، تیسرے کا نام عمر، چوتھے کا نام عثمان، یہ نام رکھے۔ اچھا پھر امام حسین کی اولاد ہوئی تو یہ جو عربوں میں نام رپیٹ کرنے کا رواج ہے، یعنی محمد نام ہے تو 2 3 4 بچوں کا نام محمد رکھ دیں گے، علی رکھ دیں گے، محمد الاول کر لیں گے، محمد الاوسط کر لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے شہید کربلا امام حسین، ان کے اولاد پیدا ہوئی تو پہلے بیٹے کا نام اپنے نام پر رکھا، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، امام زین العابدین جو کربلا میں واحد امام سجاد جو زندہ واپس آئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کربلا کے اندر حضرت علی کے 9 صاحبزادے شہید ہوئے ہیں، 9ویں امام حسین ہیں، 8 اس کے علاوہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کربلا کے شہداء کی فہرست نکالیں تو اس میں آپ کو ابو بکر بن علی ملیں گے، عمر بن علی ملیں گے، عثمان بن علی ملیں گے۔ امام حسن ان کا بیٹا ہوا تو پہلے کا نام علی رکھا ہے، دوسرے کا نام پھر وہ ابو بکر، تیسرے کا نام عمر رکھا ہے، چوتھے کا نام عثمان رکھا ہے، اور یہ کربلا تک کی معاملہ نہیں ہوا۔ آپ بہت تذکرہ سنتے ہیں سیدہ سکینہ کا کربلا کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ سکینہ کربلا سے جب واپس تشریف لائیں تو ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ساتھ ہوا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس دور کی جو ٹرمینالوجی ہے، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، شیعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ۔ تو یہ 2 جماعتیں ضرور تھیں جن کا سیاسی پولیٹیکل آپس میں کنفلکٹ تھا، سیاسی اختلاف تھا۔ یہ بدقسمتی ہوئی کہ 2-2.5 صدیوں کا سفر گزرنے کے بعد جو سیاسی اختلاف تھا، لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو مذہبی اختلاف کے اندر تبدیل کر دیا، اور آج یہ امت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شیعہ ایک الگ مذہب ہے اور ان کا ہی صرف اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے، اور اہل سنت ایک الگ گروہ ہے جو صحابہ کو ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ میں آخری جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتا وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جو اہل بیت کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں رکھتا، وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت دونوں کو تسلیم کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ہوگا۔ یہ جو بعد کے دور کے اندر یہ آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں تو یہ یا تو ہمارے کم فہمی کا نتیجہ ہے، عدم مطالعہ کا نتیجہ ہے، یا پھر جس گروہی عصبیت پر میں نے اور آپ نے جنم لیا ہے یہ شعور پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس عصبیت پر مبنی یہ سارے ہماری گروہ بندیاں ہیں۔ آپ دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے، بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے، شیعہ کے گھر پیدا ہوئے، اہل حدیث کے گھر پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو اسی گروہ سے تعلق ہے۔ ضرورت یہ تھی کہ آپ خود پڑھتے، آپ خود سمجھتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ
اس موضوع کا انتخاب اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ کو یہ دعوت فکر دی جائے کہ آپ اس موضوع کو تنقیدی نگاہ کے ساتھ پڑھیں اور اس عصبیت کو ذبح کر دیں، اس کو ختم کریں جو عصبیت عالم اسلام کو شیعہ اور سنی اور معاذ اللہ مختلف عنوانات کے ساتھ آپس میں تقسیم کر رہی ہے۔ میں بارے دیگر بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کا اور آپ کی سوسائٹی کا کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع مرحمت فرمایا۔